یا آخرت کے کاموں میں توفیقات نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی آخرت کی جو نیکی اس کا تعلق توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، توفیق الہی ہوتی ہے، پھر انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ توفیق نہ ہو، کتنی ہی اسباب جو نہ ہو، چاہے مکہ شریف میں رہتا ہو چاہے مدینہ شریف میں رہتا ہو، توفیق الہی نہ ہو وہاں بھی معلوم ہے۔ اور توفیق سب سے پہلے اس کا دو چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں۔ توفیق کا پہلا معنی جو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اسباب کو خیر کی طرف متوجہ کرنا، اسباب کو خیر کی طرف متوجہ کرنا۔ نماز ہے تو اس کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، روزہ ہے اس کے لیے آپ نے سحری میں اٹھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، حج عمرہ ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ یہ پہلا اس کا پہلا مرحلہ ہے توفیق کا۔ دوسرا مرحلہ کہ خیر کے جو راستہ ہے وہ سیدھا ہو جائے اور شر سے حفاظت ہو جائے، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو اس خیر کے کام۔ رمضان آیا، صحت اچھی رہی آپ کی، روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی ہو رہی، سے رمضان جب آتا ہے تو تسلم منا، سلیم لنا، رمضان ہمارے لیے سلامت رکھ، اور تسلم منا، ہمیں بھی سلامت رکھ، ان کو بھی سلامت رکھ اور قبول فرما۔ یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی۔ تیسرا جو درجہ ہے یہ اللہ اور بندے کی خاص وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ تمام کام ہم نے کر لیے، اب اس کے بعد اس عبادت پر کھڑا کرنا، یہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت آتی ہے، انسان میں ہمت آتی ہے تو اس عبادت کو شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو توفیق ہوتی ہے یہ عبادت کے شروع ہونے سے بالکل پہلا لمحہ ہوتا ہے۔ لہذا اصول فقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہم نے اللہ اکبر کر، اللہ اکبر سے پہلے کا تھوڑا سا جو لمحہ ہے نا، اس وقت توفیق اترتی ہے اور ہمیں ہمت ہوتی ہے اور ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے آپ نے وضو بھی کیا ہو، آپ نے سارا کچھ کیا ہو، لیکن ایسا کوئی مسئلہ ہوگا کہ نماز ہی نہیں پڑھ سکے، سارے اسباب ہو گئے لیکن وہ خاص جو اوپر سے توفیق اترنی تھی جو نظر آنے والی نہیں ہے، اب وہ آپ پر ہے، سب کچھ کر کے بھی رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تو پھر آخرت کے کاموں کی توفیقات دیتے ہیں۔ تینوں درجے، اسباب بھی ٹھیک، رکاوٹیں بھی دور، اور پھر وہ لمحہ نازل کرتے ہیں جس میں ہم بالکل داخل ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ یاد رکھیں توفیق الہی سے، اخلاص سے جب انسان کسی عبادت کو کرتا ہے، یہ توفیق دینا ہی علامت اس بات کی کہ وہ قبول فرمائیں گے۔ انہیں لاتے نا دربار میں نہ آنے دیتے، قبول فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم، ہمارے دادا مجھ فرماتے تھے کرتا جا ڈرتا جا، کرتا جا ڈرتا جا، کرو بھی ڈرو بھی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور دنیاوی معاملات بھی، جو دنیاوی ہمارے معاملات ہیں، جب وہ ہمیں یاد کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنائیں گے، لیکن دنیا بھی ان کے ہاتھ میں، عقبہ بھی ان کے ہاتھ میں۔ کیوں نہیں دنیا کیوں نہیں بنائیں گے؟ دنیا تو سب کو دے دیتے ہیں، غیروں کو دے دیتے، اپنوں کو کیوں نہیں دیں گے؟
میرے شیخ فرماتے تھے جو غیروں کو روٹی کھلا رہا ہے تو اپنوں کو تو اچھی روٹی کھلائے گا. چوپڑی روٹی جانتے ہو نہیں؟ پنجاب میں ہوتی کیا، اوپر سے سوکھی ہوتی، جب کھولو گے تو اندر گھی ہوتا لگا اس کو چوپڑی روٹی کہتے ہیں. اوپر سے سوکھی ہے، دیکھنے والا کہ یار اس کو بھی سوکھی تھی مجھے بھی سوکھی تھی. جب آپ اپنی روٹی کھولی تو اس کے اندر گھی اور مکھن رکھا ہوا تھا. بس یہ ہے. پھر ایسی روٹی دیں گے کہ دیکھنے میں تو کہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے لیکن اس کے اندر مکھن کھا رہا ہے. تو غیروں کو دیتے ہیں تو اپنوں کیوں نہیں دیں گے؟ تو شیخ فرماتے تھے جس نے سر بنایا ہے وہ ٹوپی دے گا، جس نے پیٹ بنایا وہ روٹی بھی دے گا. پیٹ قیمتی ہے نا، تو پیٹ تو بغیر ہمیں پیسے لیے بنا دیا اللہ نے، تو روٹی کیوں نہیں دیں گے؟ مجھے بتاؤ. میں تو کبھی غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کائنات پوری کی پوری ہماری خدمت میں لگی پوری. جب یہ سورج نکلے گا مسٹر سورج صاحب تو ہماری خدمت کے لیے نکلے گا نا. کیا کام ہے اس کے بولو، ہمارے لیے نکلے گا نا، انسان کے لیے نکلے گا. جنات کو تو اتنی ضرورت نہیں ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں لیکن ہماری طرح کھانے پینے کا ان کو اتنا احتیاج نہیں ہے. ہوا خوری بھی کر لیں تو ان کا کام بن جاتا ہے. ہوا خوری کر لے کام بنتا ہے ان کا. اگر وہ لوگ کھاتے پیتے جیسے ہم کھاتے پیتے تو نہ کوئی کھیتی بچتی نہ کوئی باغ بچتا، دکانیں بھی خالی ہوتی. جنات لے جاتے بھی ہمیں بھوک لگی ہے بھائی. ہاں کھاتے ہیں لیکن ان کی ایک اپنی ترتیب ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے. نہ ان کو مکانات بنانے کی ضرورت ہے، درخت کے اوپر رہ رہے ہیں. ایک درخت کے اوپر پورا قبیلہ رہتا ہے، ہم رہ سکتے ہیں. ہم تو ایک گھر میں ایک بندے کے لیے جتنا کچھ ہوتا ہے، منجی بستر کمرہ یہ وہ، تو آدمی حیران ہوتا ہے. ایک آدمی ہے لیکن کتنا پھیلاؤ اس کا ہے. اللہ نے سب ہمارے لیے بنایا ہے. میرے شیخ اقبال صاحب فرماتے ہیں یہ پیٹ لگایا اللہ نے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس پیٹ کی وجہ سے دنیا آباد ہے، کیونکہ اس پیٹ کے لیے کھیتیاں کی، پیٹ کے لیے یہ کیا، پیٹ کے لیے وہ کیا، دنیا سج گئی، سب خزانے باہر آ گئے اور اللہ کی نعمتیں آ گئی. اور کہا کہ شکر کرو میری نعمتوں پر. نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں تم شمار نہیں کرتے. اگر یہ پیٹ لگانا ہوتا ساتھ تو کرتے کوشش. ہمیں کیا ضرورت ہے جی، ہمیں تو اپنے کو روٹی کھانی ٹھیک ہے، کوئی ٹیلا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نیچے تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے لیے وہ مارکیٹیں، دکانیں، کانے، کھیتیاں، دنیا میں ہلچل مچی ہوئی. خدا کی نعمتیں باہر ہو گئی. خدا کی دنیا حسین و جمیل ہوتی چلی جاتی. دنیا کو حسین ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے. تو فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اپنی عنایات کے ساتھ، اپنی توجہات کے ساتھ. فذکرونی، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو. ذات کو یاد کرو، نعمت پر شکر کرو. منعم اور نعمت، پہلے منعم کو یاد کرو، اس کے بعد میری نعمتوں میں مشغول ہو کر اس پر شکر کرو. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا بھی مطلوب ہے. نعمت خوب استعمال کرو، بس حرام نہ آنے دو قریب. شیخ فرماتے تھے نفس کو بھوکا نہ رکھو، کیونکہ جو جانور رسی سے بندھا ہو اور اس کو تم بھوکا رکھو گے تو رسی توڑے گا، اس کو بھوک جو لگی ہے. تو نفس کو حلال اتنا دو کہ حرام کی طرف جائے نہیں. اس کا پیٹ بھرا ہو گیا، مجھے کیا کرنا تھا بھائی اتنا. آدمی اگر کھا لے، چاہے دال ہی کھائی ہو، بعد میں کو مرغا پیش گیا نہیں مجھے کوئی طلب نہیں. لیکن اگر بھوکا ہوگا حلال حرام سب ختم، جو بھی آ جائے آپ میں. میرے شیخ فرماتے تھے حلال نعمتیں دو، اپنے نفس کو حلال نعمتیں دو تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے، وہ حرام کی طرف نہ جائے. سب سے خطرناک چیز حرام کی طرف جانا ہے، یاد رکھو. یہی تقویٰ ہے، یہی خون تمنا ہے، یہی سارا کچھ ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت وہ تقویٰ ہے. اور اللہ نے جہاں پر بھی بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں تو وہ متقین شبد لگائی ہے. تقویٰ، تقوی سے رہنے والے لوگ متقین. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تو دربار ہوگا، اس دربار میں
پتہ نہیں کتنے انسان ہوں گے، ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اپنے قریب کن کو بٹھائیں گے؟ ان المتقین. جنتی تو سارے ہوں گے، لیکن قریب میں کون بیٹھے ہوں گے؟ ان المتقین. تو بالکل پاس ہو. باقی ہوں گے فاصلے پر ہوں گے. بادشاہ اپنے پاس اگر کسی کو بٹھاتا ہے تو سارے کے سامنے اس کا ایک اسٹیٹس آ جاتا ہے. اللہ نے تقوی پر. اس لیے نعمتوں میں مشغول ہونا یہ بھی مطلوب ہے. اللہ کی نعمتوں کو اچھا استعمال اور اچھا استعمال کرنے کا بتایا. عجیب بات ہے، ایسی خوبصورت شریعت ہے، انسان مست ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کو اچھا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے. انٹ چنڈ نہیں ہے، ویسے گندے بندے اور کھانا شروع کر نہیں. ہاتھ دھو، کلی کرو، دسترخوان لگاؤ، اس کو سجاؤ، اب کھاؤ. دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے. نہیں بولو خوبصورت ہے. پھر بعد میں ہاتھ دھو، کلی کرو، یہ کرو، کپڑے پہننے تو اس طرح کرو، غسل کرو، وضو کرو. یعنی بستر رات کو سونے جا بستر نہیں، اس کو جھاڑو، اس کو صاف کرو، اب سونا. سبحان اللہ. یعنی نعمت استعمال کرنے کا بھی شریعت مطہرہ نے خوبصورت طریقہ بتایا ہے. اس کو بھی ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. کوئی نعمت ایسا نہیں ہے کہ بس انٹھنڈ استعمال کرو. کوئی ہے تو مجھے بتاؤ. کوئی بھی نہیں کر سکتے. آپ جوتا پہننا ہے اس میں استری لیبر پہننا، فلاں استری لیبر پر ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا. ایک جوتا دوسرا جوتا تمہارا نہیں ہے تو تم ایک جوتے کے ساتھ بھاگے پھر رہو. نہیں، ایسا نہیں کرنا. نعمت کو تیز استعمال کرو. اس لیے تو ننگے پاؤں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. ننگے پاؤں پھرتے ہیں، جوتے پہنو تو دونوں پہنو، ورنہ دونوں پاؤں کو ننگا کرو. نعمتوں کے استعمال کا جو طریقہ بتایا شریعت مطہرہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتہائی خوبصورت ہے. ہماری کبھی تک توجہ نہیں ہے. ایسے نہیں استعمال کریں. کوئی بھی نہیں بن بھی آپ بتا دو مجھے. نہیں، ایسا نہیں. ہر چیز کا اہتمام، اس کا طریقہ کار، رہنے سہنے کا طریقہ کار، صفائی ستھرائی کا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے حکم فرمایا کہ بھائی اپنے گھر کی صفائی کرو، اور گھر کے سامنے جو راستہ ہے آپ کے گھر کے سامنے پڑتا ہے اس کی بھی صفائی کرو. زیادہ بلدیہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سارا مدینہ صاف ہوتا تھا. اس گھر کی جب جھاڑو دے لی تو سامنے والا حصہ جو رستے کا وہ بھی دے رہا ہے، اگلے والے بھی کرے گا، یہ والے بھی کرے گا. تو جب تو راستہ صاف ہو گیا، پورے راستے صاف ہوتے تھے. زیادہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جوتی نہیں ہوتی تھی تو ہم ایسے ننگے پاؤں آتے تھے اور مسجد کے اندر چلے جاتے تھے، اور ہم اسی طرح جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو بھائی اس ماحول کو دیکھو، یا آج کل کا اس ماحول کو دیکھو کہ فنائے مکان جو فنائے بیت بھی صاف ہوتا تھا. زیادہ صحابہ اگر وہاں سے ننگے پاؤں چلتے تھے ان کے پاؤں پہ گندگی نہیں لگتی تھی. تو نعمتوں کے استعمال کا بھی طریقہ بتایا کہ ان کو حسین اور خوبصورت کر کے استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ذکر کرو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
سرشار رہوں، عشرنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر، پھر دے زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ. اللہ 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 ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت عزت ہو گئی، فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو غربت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله على النبي الأمي، 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 صلى الله على النبي الأمي. اللهم صل على محمد كما أنت ربنا، كما أنت ربنا أنت التقوى والعافية.
شيء قدير اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك